میرے ذہن نے پرکاش سے متعلق ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب میں اسی پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں کئی مرتبہ میں نے اس منصوبے کا جائزہ لیا، اس کی تمام جزیات پر نظر ڈالی اور اللہ پر ڈوری پھینک کر مطمئن ہو بیٹھا۔ اپنے منصوبے پر کام کا آغاز تو میں نے اس سے ملاقات کے ساتھ ہی کر دیا تھا، لیکن اصل مرحلہ اب آیا تھا۔ میں نے شام سے ہی ایسی رونی صورت بنا رکھی تھی اور اس کی باتوں کے جواب میں اس طرح ہوں ہاں کر رہا تھا کہ اس کا شک میں مبتلا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کمرے میں رات کا کھانا کھاتے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی، میں نے خواہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کیا یوں ہی؟ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور کھانے سے الگ ہو بیٹھا۔ یار کچھ نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک بات نہیں بتاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یار کھانا شروع کرو، بتاتا ہوں۔ تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور بتاؤں گا کسے؟ میں نے غمناک لہجے کی اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ خود کو داد دینے کو جی چاہا۔ میری گفتگو کے انداز نے غالباً پرکاش کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا، جو وہ چپ ہو رہا۔ کھانا ختم ہوتے ہی ہم نے کوئی گفتگو نہ کی، کھانا بھی دونوں ہی نے بڑی بددلی سے کھایا تھا۔ پرکاش میری زندگی کا ایک حصہ سفر کی نظر ہو چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ ملے، اچھے بھی برے بھی، لیکن نہ جانے تم میں کیا بات نظر آئی ہے کہ میں نے کافی بناتے ہوئے گفتگو کے لیے تمہید باندھی۔ قریباً ایک گھنٹے کے بعد پرکاش مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ میری دردناک داستان نے اسے دوران گفتگو ایک مرتبہ رلا بھی دیا۔ میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی، سوتیلی ماں نے بے پناہ ظلم ڈھائے۔ آج تک اس لیے گھر سے بندہ رہا کہ ایک سگی بہن بھی تھی، پچھلے ماہ وہ بھی مر گئی۔ اس نے اصل میں مرتے وقت مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب میرا باپ کے گھر میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کہانی کا پرکاش کے لیے سب سے بہترین حصہ میری دانست میں وہ تھا جہاں اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ میں نے چوری چھپے 25-30 ہزار روپیہ اس برے وقت کے لیے جمع کر رکھا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ کسی فیملی کا رکن بن کر لدھیانہ میں کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں، اور میری نظر انتخاب اس پر ٹھہری ہے۔ برے بھلے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، میں آج بھی جب ماضی پر نظر دوڑاتا ہوں، پرکاش کے رویے میں مجھے لالچ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اس نے مجھے اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ مجھ جیسا دھنوان دھرم ویر مل جانے سے اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ کسی حد تک ممکن ہے اس فیصلے کے پیچھے یہ جذبہ بھی کار فرما ہو، لیکن انسانی ہمدردی کے جراثیم اس میں کچھ زیادہ ہی پائے جاتے تھے۔ پرکاش میرا اور بھائی نہیں ہے، بھگوان نے مجھے بھائی دے دیا۔ وہ شدت جذبات سے بے قابو ہو کر مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ میری خواہش پر وہ رات میرے پاس ہی ٹھہرا۔ ابھی رات کے 10 ہی بجے تھے جب دروازے پر وہی مانوس دستک سنائی دی۔ پرکاش کو میں نے لیٹے رہنے کو کہا اور خود دروازہ کھول کر باہر آ گیا، جہاں کل والی شریمتی جی موجود تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے، میں نے انگلی منہ پر رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے حیران و پریشان پکڑ کر راہداری کے ایک کونے میں لے گیا۔ اپنی ساری قسمت ہی ایک دم پھوکٹ ہے، میں نے ایک مخصوص طبقے کا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو گیا مہاراج؟ اس نے میرے نزدیک سرکتے ہوئے پوچھا۔ سالہ؟ کیا مطلب؟ سالے کا مطلب سالہ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوگا، کمبخت عین وقت پر آن مرا۔ سب چلے گا، اس نے توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ ان کے طفیل تو اپنا دال دلیا چل رہا ہے، اس سے بھی چھٹی کرواؤ گی کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہے میں فوراً بولا۔ کل تک کے لیے آخری مرتبہ معافی، میں نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میرا روم نمبر 101 ہے، وہاں چلے آؤ نا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اچھا اچھا، اب رام رام، اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے چل دیا۔ میرے کمرے کے قریب ایک بیہودہ اشارہ کر کے وہ آگے بڑھ گئی اور میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا بات تھی بھیا؟ کون تھا؟ پرکاش نے پریشانی سے پوچھا۔ تھی یار ایک بلا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی، کمبخت جان کو آ گئی تھی۔ اوہ، وہ بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ ہیپی ہوم میں وہ میری آخری رات تھی۔ صبح اٹھ کر میں اپنے والد سے حساب بے باک کرنے اور اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے اپنے شہر کو چل دیا، اور پرکاش اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے 3 روز کے بعد واپس آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ 3 دن میں نے بھارت کے مختلف شہروں میں گزارے، اور ان 3 دنوں میں نے گھوم پھر کر انڈین افواج کی نقل و حرکت کا بھرپور جائزہ لیا، اور پونم چوتھے روز میں ایک نئے عزم کے ساتھ رائے کوٹ کی طرف عازم سفر تھا۔ وہ ہفتے کا روز تھا جب میں نے رائے کوٹ کے ایک محلے میں پرکاش کے چھوٹے سے گھر کے باہر لگی گھنٹی کا بٹن دبا کر کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ مجھے علم تھا کہ پرکاش اس وقت گھر پر نہیں ہوگا، اور رات گئے وہ لدھیانہ سے آئے گا۔ اسے میری آمد کی خبر تو تھی، لیکن اتنی جلدی میرے آنے کا علم نہیں تھا۔ میں دانستہ ایسے وقت آیا تھا کہ پرکاش کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے
اپنے بارے میں قائم کردہ تاثرات کا میں خود اندازہ کر سکوں۔ اس سے پہلے اس کے گھر والوں سے ملاقات ہو تو چکی تھی، لیکن سرسری سی۔ ہندو معاشرے میں چونکہ پردہ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور مشرق کی روایتی شرم و حیا کا کم از کم شہروں کی حد تک جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے کسی بھی گھر میں کسی اجنبی کی آمد پر کوئی نہیں چونکتا۔ دروازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن دروازہ کھلنے پر جس صورت سے سامنا ہوا اسے دیکھ کر اپنا آپ تو کیا ایمان تک ڈگمگاتا محسوس ہونے لگا۔ جی، اس نے ایک خاص انداز سے اپنا ایک ہاتھ دروازے پر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ پرکاش سے ملنا تھا، میرے منہ سے بمشکل ہی نکل پایا۔ وہ تو نہیں ہے۔ اس کی جھکی جھکی آنکھیں مختصر سے جواب کے ساتھ اٹھیں اور قیامت ڈھا گئیں۔ ماتا جی، چاچی وہ تو ہیں، آپ کا شبھ نام؟ گردن کو قدرے خم دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پرکاش، میرا نام بھی پرکاش ہے۔ شمع کیجیے، میں ابھی آئی۔ وہ اندر جانے کو مڑی اور قیامت کی چال چلتی سامنے لگے پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ وہ مشکل 1 منٹ کے بعد ہی اس کی دوبارہ آمد ہوئی۔ آئیے۔ اس کا ایک ادائے خاص سے جھک کر اشارہ کرنا مجھے تڑپا گیا۔ میں مسحور سا اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں پرکاش کی ماں اکیلی ہی موجود تھیں۔ پاؤں لاگو ماتا جی۔ میں ہندوانہ طریقے کے مطابق جھکتے ہوئے انہیں پرنام کیا۔ جگ جگ جیو۔ ماتا جی نے مجھے ایسے پیار سے دیکھا جیسے وہ پہلے سے میری منتظر ہوں۔ پونم، جل پانی کروا دو میرے بچے کو، انہوں نے اسی دشمن ایمان سے کہا جو ابھی تک مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ پونم ہے بیٹا، میری بھانجی۔ سالگرام کو تو تم جانتے ہی ہو، اس کی بہن۔ اور یہ میرا بیٹا ہے پرکاش بھایا۔ دونوں کے تعارف کا مرحلہ بھی ماتا جی نے طے کروا دیا۔ بہت آنند ملا، آپ سے جانکاری ہوئی، میں نے اس کے نمسکار کے جواب میں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، چاند چہرے کی چراغ آنکھوں نے فسوں پھونکا۔ پرکاش کے پتا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ اپنی سروس کی کمائی ان کے پاس پرکاش ایک کھٹارا سی موٹر سائیکل، چھوٹا سا مکان اور شاندار جیون ساتھی کی شکل میں موجود تھی۔ یہ تو علم نہیں کہ سیاست میں حصہ لینا انہوں نے کب سے شروع کیا تھا، لیکن ان کی بیٹھک میں رکھی لاتعداد سرخ جلدوں والی کتابیں ان کے سوشلسٹ ہونے پر کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ رائے کوٹ کی مقامی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے اور اپنا زیادہ تر وقت وہیں دفتر ہی میں گزارا کرتے تھے۔ ساتھ والے مکان میں ان کی سالی رہتی تھی، سالگرام کی ماں جو بیوہ تھی۔ سالگرام کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھی۔ پونم نے حال ہی میں FSc میں داخلہ لیا تھا اور کالج پڑھنے کے لیے اسے لدھیانہ جانا پڑتا تھا۔ رائے کوٹ میں ایک ڈگری کالج ضرور تھا، لیکن وہاں سائنس کی کلاسیں نہیں لگتی تھیں۔ یہ دونوں کنبے آپس میں اس قدر مل جل کر رہتے تھے کہ ان کے ایک ہونے کا گمان گزرتا تھا۔ سالگرام کی تنخواہ اور اس کے سورگواش والد کی پینشن سے ان کی جیسی تیسی گزر رہی تھی۔ پونم زیادہ وقت اپنی آنٹی کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری عمارت کے قصے جو اس کے بھائی اور کزن نے دونوں گھروں کو بڑھا چڑھا کر سنائے ہوں گے، انہوں نے انہیں متاثر کیا یا پھر میری درد بھری داستان نے۔ ایک بات بہرحال عیاں تھی کہ جب اسے میری اصلیت کا علم ہوا تو میں اس کی گہری گہری بادامی آنکھوں میں اپنے لیے وہ جذبات موجزن دیکھے تھے جس کی توقع ایک رحمدل نوجوان لڑکی سے کی جا سکتی ہے۔ مجھے جل پانی پونم نے کروایا۔ یہ روب حسن تھا یا میرا احساس کمتری کہ ابھی تک میں اس سے کھل کر بات نہ کر پایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھ سے چھن گئی۔ وہ روایتی ہندو لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی گفتگو کا مخصوص انداز، نپت والا لہجہ، اپنے دامن میں وہ مخصوص حیاداری اور رکھ رکھاؤ سمیٹے ہوئے تھا جو پنجاب کی روایتی مٹیاروں کے ہاں ملتا ہے۔ محبت میرے سلیبس حیات کا کوئی اختیاری مضمون تو تھا نہیں جسے میں اپنی مرضی سے رکھتا یا چھوڑ دیتا۔ میرے دل و دماغ میں ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی جس کا انجام بہرحال دل کی فتح کی صورت میں نکلا۔ مجھے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ سانولے رنگ کی اس گہری آنکھوں والی لڑکی نے میرے دل و دماغ پر پہلی نظر میں بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اور رات کو پرکاش کی آمد تک ایک آگ سی دل میں برابر لگی رہی تو میں نے اپنے شعور کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیا کہ میں پونم کی محبت کا اسیر ہو چکا ہوں۔ اس اثناء میں ہمارے درمیان باتوں کے ایک دو دور ہو چکے تھے، لیکن میرا مختصر سوالات اور اس کے مختصر جوابات نے شاید اس سے بھی اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ شام کو پرکاش آیا تو آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی خوشیوں میں مزید اضافہ ان خوبصورت قمیضوں نے بھی کیا تھا جو میں اس کے لیے لایا تھا۔ بابو جی کے لیے بنارسی دھوتی اور کرتے کے علاوہ ماتا جی کے لیے ایک قیمتی قدرے سادہ ساڑی نے میرا مان خاصا بڑھا دیا۔ پونم سب کی خوشیوں میں اس طرح شرکت کر رہی تھی جیسے وہ بھی ہمیں میں سے ہو۔ میں نے پرکاش کے لیے خرید کیا ہوا لیونڈر سالگرام کے لیے کہہ کر اسے سونپ دیا، لیکن میری چوری اس نے ہی نہیں پرکاش نے بھی پکڑ لی۔